میں تھکا ہارا اسپتال سے واپس آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی اس بچی کو لے کر ٹہل رہی تھی اور چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اسے کہا، تم اس کارٹ میں کیوں نہیں ڈال دیتی جس کارٹ میں ہمیں ملی تھی؟ اس میں ڈالو گی تو اسے نیند آ جائے گی۔ ہم چونکہ بے اولاد تھے اور میری بیوی کو اولاد پالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے وہ کب سے اسے گود میں اٹھا کر ٹہل رہی تھی، اسے مسلسل چپ کروا رہی تھی، لیکن وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے بچی کو پکڑایا اور کہنے لگی، آپ اسے تھوڑی دیر پکڑیں، میں کارٹ لے کر آتی ہوں۔ میں نے بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور اسے بیٹھ کر پیار کرنے لگا، اس کے ساتھ کھیلنے لگا تو وہ ذرا دیر بعد چپ ہو گئی۔ چند لمحے بعد ہی میری بیوی واپس آئی اور وہیں بیٹھ کر کارٹ صاف کرنے لگی۔ اس نے کارٹ صاف کر کے مجھے دی تو مجھے ایسا لگا کہ کارٹ میں سے کچھ گرا ہے۔ میں نے بچی کو کارٹ میں ڈال دیا اور نیچے جھک کر دیکھا کہ آخر کارٹ سے کیا نکل کر گرا ہے، تو وہ ایک خط تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس خط کو اٹھایا اور اس سے پہلے کہ میں اسے کھولتا میری بیوی نے ایک بار پھر سے مجھے کسی کام کے لیے آواز دے ڈالی۔ میں نے وہ خط اپنی جیب میں ڈالا اور بیوی کے پاس کچن میں آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بچی کا دودھ ختم ہو گیا ہے، میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا، پیسے تو ہیں نا آپ کے پاس؟ ہم نے ایک ذمہ داری لے لی ہے لیکن اسے نبھانا مشکل ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا، کہنے لگا، میں پہلے ہی اس کا دودھ لے آیا ہوں، تم جلدی سے اسے دودھ بنا کر دو۔ میری بیوی نے یہ دیکھا تو مسکرا دی، پھر مجھ سے کہا، آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تنخواہ میں تو ابھی کافی دیر ہے اور باقی پیسے تو گھر میں ہی خرچ ہو گئے ہیں۔ اس کا سوال بجا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں بعد میں بتاتا ہوں، ابھی فی الحال تم ایک کام کرو، اسے دودھ بنا کر دو، میں کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا تو اس نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کی اور دودھ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور آہستگی سے وہ خط اپنی جیب سے نکال کر یہ سوچنے لگا کہ آیا اسے پڑھا جائے یا نہیں، کیونکہ میرا دل ایک دم سے جیسے ٹھہر سا گیا تھا اور شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ مجھے اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ مجھے یہ خیال آنے لگا کہ اگر میں نے اسے پڑھا اور اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا تو میں پریشان ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میری زندگی میں سکون آنا شروع ہوا ہے، اگر میں پھر سے بے سکون ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ جانے کیوں میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ کاغذ کھول لیا اور جیسے جیسے میری نظر اس کاغذ پر لکھی تحریر پر پڑتی گئی، میں حیرانی کا سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ میں کافی دیر تک وہ کاغذ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کاغذ میں اس طرح بھی لکھا ہو سکتا ہے۔ میرے دل و دماغ میں ایک بار پھر سے شدید جنگ چھڑ گئی اور میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور یہ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کاغذ میں انتہائی دردناک حقیقت لکھی ہوئی تھی جس نے میرے دل کو دہلا دیا تھا اور میں وہیں بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے ماضی میں کھو گیا۔ میرا نام رضوان ہے اور میں اپنے والدین کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی اور ایک بہن ہے اور اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ میں انتہائی غیر ضروری تھا جو اس دنیا میں نہ جانے کیوں آ گیا۔ اس بات کا اندازہ مجھے والدین کا انتہائی تلخ رویے کو سہنے کے بعد ہوا۔ جب سے ہوش سنبھالا تو امی ابو کو ہمیشہ مجھ سے بڑے 3 بہن بھائیوں کو پیار کرتے دیکھا اور میری طرف تو دیکھتی بھی نہیں تھی، تو میں انتہائی دل برداشتہ ہو جاتا۔ چھوٹی عمر سے جب یہ سب کچھ دیکھا تو دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجھے بھی ان لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اس سے مجھے محبت تو کیا ہی ملتی، میرے والدین کی مجھ سے نفرت میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ ہر کسی کو یہی کہتے کہ اس کے لیے دعا کرو، اس نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، بہت ستاتا ہے۔ میں صرف 10 سے 12 سال کا تھا اور تب سے مجھے ایسی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ یہ باتیں سن کر میں ہر درجہ دل برداشتہ ہو جاتا، اب بجائے اس کے کہ میں والدین کا کہنا مان کر ان کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا، میں اور زیادہ باغی ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے زیادہ پڑھائی بھی نہیں کی اور صرف 5ویں پاس کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے مزید نہیں پڑھنا ہے، مجھے کام پر لگا دیں، مجھے پیسہ کمانا ہے، کیونکہ میں نے شروع سے ہی دیکھا تھا کہ ان کی محبت کا مرکز صرف میرے بڑے 2 بھائی اور بہن ہی تھے اور مجھے کسی صورت ان کی محبت نہیں ملنی تھی۔ اس لیے میں نے بھی خود سے عہد کر لیا کہ میں ان کی کسی بات پر عمل نہیں کروں گا اور وہی کروں گا جو میرے دل کو خوش کرتا ہے۔ امی ابو نے مجھے ایک میکینک کے پاس لگا دیا۔ گھر کی نفرت اور میکینک استاد کی ڈانٹ نے مجھے نیم پاگل سا کر دیا اور میں پہلے سے زیادہ شدت سے ہر وہ کام کرتا جو میرے والدین کو ناپسند ہوتا۔
میں ان کی گڈ بک سے تو نکل ہی گیا. وہ مجھے بددعائیں دیتے اور یہی کہتے کہ تو کہیں کا نہیں رہے گا. تو نے ہمیں ستا کر ایسا گناہ کیا ہے جس کی تجھے کوئی معافی نہیں ملے گی. میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر روتا اور یہ سوچتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں. میں نے تو کبھی کسی کا غلط نہ چاہا اور اس دنیا میں لانے کا سبب بھی تو وہ لوگ ہی بنے تھے. اس قدر نفرت کا اظہار وہ لوگ مجھ سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوچ سوچ کر میں ایک دم سے بالکل چپ ہو کر رہ گیا. نہ کسی سے بات کرتا نہ ٹھیک سے کھانا کھاتا. بس صبح سویرے اٹھ کر مکینک کے پاس آ جاتا اور وہاں بیٹھ کر روتا رہتا. جلد امی کو احساس ہو گیا کہ رضوان کے ساتھ ہم نے بہت غلط کیا ہے اور شاید اس کی یہ حالت ہماری وجہ سے ہی ہو گئی ہے. چنانچہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. میں نے جب والدین کی یہ بات سنی تو خون کے آنسو رونے لگا کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ مجھے پیار محبت دیتے اور میری اس حالت کو سدھارنے میں میرا ساتھ دیتے، ان لوگوں نے کسی اور کو پھنسانے کا سوچ لیا. میں نے بھی پھر خود سے ہی خود کا علاج کرنا شروع کیا اور خود ہی ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگا جس سے میرے ذہن پر اچھا اثر پڑتا. جلد ہی ایک دوست کی مدد سے مجھے نوکری بھی مل گئی کیونکہ میں نے اپنی پرانی میکینک والی نوکری چھوڑ دی تھی. وہ مجھے ویسے بھی اچھی تنخواہ نہ دیتے. میرے دوست کی مدد سے مجھے اپنی پڑھائی کے مطابق ہسپتال میں صفائی کرنے کی نوکری مل گئی اور میں وہاں دل و جان سے نوکری کرنے لگا. امی نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا. مجھے ان سے کوئی غرض نہ تھی. میں نے سوچ لیا کہ جیسا سلوک میرے والدین نے میرے ساتھ کیا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا. میں اپنی نوکری دل و جان سے کرنے لگا اور یہ سوچ کر پہلے سے زیادہ اپنے آپ پر توجہ دینے لگا کہ جو انسان میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئے گا اسے اگر میں اس طرح خراب ذہنیت کے ساتھ ملوں گا تو اس کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا. چنانچہ میں نے اپنی پہلی تنخواہ سے اپنے علاج پر توجہ دی اور ڈاکٹروں نے مجھے سمجھایا کہ جو چیز ہمیں نہیں ملنے کی ہوتی اس کے پیچھے بھاگ کر ہم خوار ہی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر تمہارے نصیب میں تمہارے ماں باپ کا پیار موجود ہی نہیں ہے تو تم کیوں اس کے پیچھے بھاگ کر اپنے آپ کو خوار کر رہے ہو اور اپنی زندگی ختم کر رہے ہو. ان کی بات سن کر مجھے رونا آ گیا اور تب سے میں نے عہد کر لیا کہ اب میں اپنے لیے جیوں گا اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے لیے جیوں گا کہ جو لوگ میرے نہیں ہو سکے میں ان کا کیوں سوچوں اور ان کی بات کو کیوں دل سے لگاؤں. گھر میں بھی میری کوئی اہمیت ویسے بھی نہ ہونے کے برابر تھی. بہن کی شادی ہوئی تو تمام خرچہ بڑے بھائیوں نے کیا تھا. میں چونکہ غریب تھا معمولی سی صفائی کی نوکری کرتا تھا اور اپنی تنخواہ میں گزارا کرتا اس لیے میری اہمیت ان کی نظر میں بالکل ختم ہو کر رہ گئی. اور میرے والدین نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم تمہاری شادی کر دیں گے اور تمہیں کرائے کا گھر لے کر دیں گے. تمہیں اپنے سارے اخراجات خود اٹھانے ہیں. میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور حامی بھر لی. خاموشی سے میرا نکاح کر دیا گیا. میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے چھوٹے سے کمرے کے گھر میں آ گیا جس کا کرایہ 10,000 روپے تھا اور جسے میں نے ہی بھرنا تھا. میری کل تنخواہ 20,000 روپے تھی. اس میں مجھے کرائے کے ساتھ ساتھ گیس بجلی اور پھر گھر کا خرچہ بھی نکالنا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے آسر اس لڑکی کو نکاح کر کے اپنے گھر میں لایا ہوں تو ہی میرے رزق میں برکت دے. لیکن میری آزمائش ابھی باقی تھی. میری تنخواہ اتنی ہی رہی اور اسپتال والوں نے بھی کام زیادہ لینا شروع کر دیا تو میں دل برداشتہ ہو گیا. تب میری بیوی جو کہ انتہائی نیک دل اور نیک سیرت ثابت ہوئی مجھے کہنے لگی کہ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں. میں نے اس کی بات مان لی اور میں جو یہ سوچا ہوا تھا کہ نوکری چھوڑ دوں گا دوبارہ سے وہی نوکری جاری رکھی. دن گزرنے لگے. تنخواہ میں 2,000 روپے کا اضافہ ہوا تو یہ اضافہ مجھے غنیمت لگا. آہستہ آہستہ ہمارے حالات بہتر ہونے لگے. میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا لیکن ابھی بھی مجھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی کیونکہ اپنے وسائل اور مہنگائی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر میں بھی بہت تھک جاتا. اسی اثنا میں مجھے بچے کی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میرے گھر کی ویرانی میں کسی بچے کی کلکاری گونجے. لیکن قدرت کو شاید یہاں بھی میری آزمائش مقصود تھی. شادی کو 2 سال کے عرصے کے باوجود بھی اولاد نہ ہوئی تو میں نے اپنی خواہش اپنے دل میں دبا لی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے ایک ایسا کام لینا مقصود تھا جسے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. ایک روز صبح سویرے میں ہسپتال پہنچ گیا. یہ کوئی مینیجنگ ٹیم آنے والی تھی اور پورے اسپتال کا دورہ کرنے والی تھی اس لیے مجھ سمیت تمام صفائی والے لڑکوں کی دوڑ لگ گئی اور ہم نے بھاگ بھاگ کر اسپتال کا کونا کونا چمکا دیا. تھک ہار کر میں بینچ پر ہی بیٹھا تھا. اسی دوران میری نظر OPD میں ایک خاتون پر پڑی.
جو انتہائی اضطراب کے انداز میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ مجھے اس کے اضطراب کو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے اس کا بچہ شدید بیمار ہے، اس لیے وہ بار بار ڈاکٹر کے کمرے کے پاس جا کر اپنی باری آنے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھ سے اس کا یہ اضطراب دیکھا نہ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا بچہ زیادہ بیمار ہے تو میں ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہوں، وہ میری بات مان لیں گے۔ اس عورت نے چند لمحے مجھے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اس نے مجھے منع کر دیا، کہنے لگی نہیں، بچی کی حالت ٹھیک ہے، میں اپنی باری پر ہی جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گیا، لیکن اب میں نے اس عورت کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے اور بچی بیمار ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اسی بات نے مجھے شک میں ڈالا۔ اچانک وہ میری طرف بڑھی اور اس نے مجھے دیکھ کر بچی میری گود میں تھما دیا، کہنے لگی آپ اسے ذرا دیر پکڑیں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، یہاں اسپتال میں سگنل نہیں آ رہے، اس لیے مجھے باہر جانا پڑے گا۔ آپ مجھے بھروسہ مند لگتے ہیں، اس لیے اپنی بچی آپ کے حوالے کر رہی ہوں، بس تھوڑی دیر اسے پکڑ لیں۔ یہ کہتے ہی تیزی سے اس نے بچی میری گود میں ڈالی اور باہر نکل گئی۔ میں وہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ وہاں آئے اور اپنی بچی لے تو میں دوبارہ سے اپنا کام کروں، لیکن 15 منٹ گزر گئے، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ عورت نہ آئی۔ اب میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گیا، میرے کام کا بھی حرج ہونے لگا، بچی بھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اس عورت کی تلاش میں پورا ہاسپٹل چھان مارا، لیکن وہ عورت مجھے کہیں نہیں دکھائی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر چوکیدار کے پاس گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ جس حلیے کی عورت تم بتا رہے ہو وہ تو کب کی گیٹ سے نکل کر باہر جا چکی ہے اور دوبارہ گیٹ میں اندر آئی ہی نہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں وہیں کھڑا یہ سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری حالت بری ہو گئی، بچی رو رو کر چپ ہو کر اب سو چکی تھی۔ اس کی طرف نظر پڑتے ہی میرا دل ایک دم سے بدل گیا اور میں نے سوچ لیا کہ ہو نہ ہو یہ اللہ کی مدد ہی ہے۔ اس عورت نے مجھے بچی کچھ دیکھ کر ہی پکڑائی ہوگی، کیا پتا یہ اللہ کی مدد ہو جو مجھ بے اولاد پر رحم کر رہا ہوں، اور میں اگر اس بچی کو ٹھکرا دوں تو پھر بہت بڑا ناشکرا تصور کیا جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اسی وقت چھٹی لی اور اس بچی کو لے کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی میں نے بیوی کو ساری صورتحال بتائی تو وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا، اسے بتانا لگا کہ تم جو کچھ سمجھ رہی ہو ویسا بالکل بھی کچھ نہیں ہے، تو میری زندگی میں پہلی اور آخری عورت ہو۔ یہ بچی مجھے اس عورت نے تھمائی ہے اور اب میں انتظار کروں گا، اگر وہ 2-3 دن تک ہاسپٹل میں نہیں آئی تو پھر ہم اسے اپنا بچہ مان کر پالیں گے۔ تم اس بات کے لیے راضی ہو؟ اس نے میری بات سنی تو رونے لگی، کہنے لگی میں بالکل امید چھوڑ چکی تھی، اب یہ ہماری زندگی میں آ گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں مکمل ہو گئی ہوں۔ اس نے اسی وقت بچی کو کاٹ سے نکالا اور فوراً اسے نہلا کر صاف ستھرا کر دیا۔ اس کے بعد اس کے لیے دودھ تلاش کرنے لگی۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ اسے بھینس کا دودھ پلانے لگی ہے تو میں نے کہا اتنی چھوٹی بچی کو فارمولا ملک دیتے ہیں، میں اس کا دودھ لے کر آتا ہوں، یہ دودھ اسے مت دینا، اگر بچی کو کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس وقت میرے پاس 1500 روپے تھے۔ 500 کا چھوٹا ڈبہ لیا اور گھر آ گیا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے۔ بچی اب پہلے سے سنبھل چکی تھی، روتی نہ تھی، بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنوں کے پاس ہی آ گئی ہے۔ اسے ممتا کی گرمی چاہیے تھی جو میری بیوی اسے دے رہی تھی، اس وجہ سے وہ چپ رہتی اور بالکل بھی نہ روتی۔ اس بچی کو گود لیتے ہی حیرت انگیز طور پر میں نے اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں محسوس کی۔ وہ تبدیلیاں مالی فراوانی کے حوالے سے تھیں۔ اس بچی کو گود لینے کے 3 دن بعد ہی مجھے میرے باس نے آفس میں بلایا اور کہنے لگے آپ کافی عرصے سے ہمارے اسپتال میں کام کر رہے ہیں، چنانچہ ہم نے سوچا ہے کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ ہم نے تمام صفائی والوں کی صفائی پر غور کیا ہے، آپ سب سے زیادہ محنت سے کام کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہم آپ کی تنخواہ بڑھا دیں اور آپ کی تنخواہ بڑھ کر 26,000 روپے کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ بچی میرے لیے اس قدر خوش قسمت ثابت ہوگی اور میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگوں گا۔ گھر آ کر سب سے پہلے اپنی بیوی کو یہ خبر سنائی تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے ذریعے سے ہماری مدد کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کی بدولت ہماری قسمت کھل جائے گی، نہ جانے کون بد نصیب تھا جس نے اسے کھو دیا۔ میری بیوی اس کے بارے میں سوچ کر اداس بھی ہو جاتی، تب میں اسے تسلی دیتا کہ اب وہ ہمارے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین جگہ بھیجنا تھا۔
ہمارا گھر اس کے لیے بہترین ہے، اور دیکھو اس کے آتے ہی اس کا رزق بھی ہمارے پاس آنے لگا ہے، جس کا صاف اور سادہ مطلب یہی ہے کہ اب یہ ہماری اولاد ہے اور ہم اسے اپنا بنا کر پالیں گے۔ میرے گھر والوں کو بھی اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا اور کہنے لگے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مت مارو، لیکن مجھے ان کی سوچ پر افسوس ہوا کہ کس قدر سنگ دل انسان ہے یہ لوگ۔ اگر میں اسے اپنا نام نہ دوں تو اور کیا کروں؟ اسے زمانے کے حوالے کر دوں جو نہ جانے اس کا کیا حال کرے۔ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے کان لپیٹ لی اور چپ چاپ کر کے ان کی سنتا رہا، کیونکہ اب اس بچی کو میں اپنی بیٹی مان چکا تھا اور اسے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی دوران مجھے میرا ایک پرانا دوست ملا اور اس نے مجھے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کافی عرصے سے اسپتال میں صفائی کا کام کر رہے ہو، میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نوکری 3 مہینے بعد ملے گی۔ تم انتظار کر سکتے ہو تو میں تمہارا نام وہاں بھیج دوں۔ میں نے اسے تنخواہ پوچھی تو اس نے بتایا 40,000 روپے تنخواہ کے ساتھ تمام رات بھی موجود تھی۔ میں نے فوراً سے اسے اپنا نام دینے کا کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنی پرانی نوکری مت چھوڑنا، اگر تمہاری قسمت ہوگی تو تمہیں ضرور 3 مہینے بعد اس نوکری پر بلایا جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی اور انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران وہ بچی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھے ملی تو تقریباً 3 مہینے کی تھی اور اب وہ 7-8 مہینے کی ہو کر بالکل صحت مند سی گل گتھونی پیاری سی بچی لگنے لگی تھی۔ میں نے اس کا نام سفینہ رکھا۔ ہمارے حالات بدلنے لگے، تنخواہ بڑھی تو ہم نے اپنے اخراجات جو محدود کر رکھے تھے اس میں سے بچت کی تھی۔ اس بچت میں سے ایک بہتر جگہ پر گھر کرائے پر لے لیا۔ پہلے جو 1 کمرے کا گھر تھا 2 کمروں میں شفٹ ہو گئے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میرے گھر والوں نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے کوئی لاٹری تمہارے ہاتھ لگ گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ میرے لیے لاٹری ہے، بس آپ لوگ نہیں سمجھیں گے۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن جب گھر واپس آیا تو وہ کافی رو رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو وہی کارڈ لاؤ نا جس سے یہ ہمیں ملی تھی، اس میں سے جھلا دو تو یہ سو جائے گی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میری بیوی کو بھی کوئی زیادہ تجربہ نہیں تھا بچے سنبھالنے کا، اس لیے وہ کارڈ لائی تو اس کارڈ میں کاغذ گرا۔ میں نے نظر بچا کر وہ کاغذ اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ کاغذ کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں ایک تحریر لکھی تھی، میں نے بچی تمہارے حوالے اس لیے کی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس بچی کا باپ اسے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ میری 5ویں بچی ہے اور میں اس کی زندگی چاہتی ہوں۔ یہ ایک مجبور ماں ہے جو اسے تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ اسے ہمیشہ خوش رکھنا اور اسے کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ ممکن ہو تو میں وقتاً آ کر تم سے اس کی خیریت دریافت کیا کروں گی۔ تم مجھے نیک اور بھلے مانس لگتے ہو کیونکہ میں تمہیں کافی عرصے سے یہاں اسپتال میں کام کرتے دیکھ رہی ہوں اور یہاں موجود ماسیوں سے پتہ چلا تھا کہ تم بے اولاد ہو۔ بس جب اللہ نے مجھے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی تو میں نے اسے تمہیں تھما دیا کہ تم ہی اس کے حقدار ہو۔ مجھے معاف کر دینا اور اس کا خود سے زیادہ خیال رکھنا۔ اس بچی کو مت بتانا کہ تم نے اسے گود لیا ہے اور اس کا باپ اسے مارنا چاہتا تھا۔ میری یہ بچی قسمت کی بہت دھنی ہے۔ اس کے پیدا ہوتے اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ آیا، لیکن اس کے باپ نے اس کی قدر نہ کی اور ہر وقت اسے مارنے کی پلاننگ کرتا رہتا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا۔ تم اسے اپنے پاس رکھو اور تم حیران رہ جاؤ گے کہ تمہارے مالی فراوانی میں کس قدر تبدیلی آئے گی۔ لیکن اس بچی کو قسمت کی دھنی سمجھ کر صرف محبت نہ دینا بلکہ دل سے محبت دیکھ کر اسے اپنی اولاد سمجھنا۔ تم دیکھنا تمہارے دن پھر جائیں گے۔ میں وہیں بیٹھ کر روتا رہا۔ میں نے تو اسے اپنی بیٹی سمجھ کر محبت دی تھی، کبھی بھی اسے قسمت کی دھنی سمجھ کر اپنے پاس نہ رکھا، اور میرے اسی احسان اور دردمند رویے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میرے رزق میں بے پناہ فراوانی عطا کی تھی۔ میرے دونوں بھائیوں کا کاروبار میں سخت نقصان ہوا اور وہ لوگ سڑک پر آ گئے۔ ایسے میں وہ لوگ مجھ سے مدد مانگنے آئے کیونکہ میری نئی نوکری لگ چکی تھی اور انہوں نے تنخواہ 50,000 کے ساتھ ساتھ ایک گھر میں بھی مجھے عنایت کیا تھا جو میرے نام ہو گیا۔ کام بھی بہت آسان تھا جو مجھے ایسا ان پڑھ بھی کر سکتا تھا۔ بھائیوں نے جب یہ دیکھا تو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئے۔ میں نے ان کی بھی کھلے دل سے مدد کی۔ دن گزرتے رہے، میں ترقی کرتا گیا۔ ساتھ ساتھ میں نے پڑھائی بھی شروع کر دی کہ خود کی ذات کے ساتھ جو دشمنی کی تھی وہ میں دوستی میں بدل دی اور پڑھائی کر کے اسی کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر لگ گیا۔ اس موقع پر میری بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ بچی بھی اب میری 4 سال کی ہو چکی تھی اور ان 4 سالوں میں میرے پاس دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ تمام لوگ مجھ سے مدد مانگتے اور میں ان کی مدد کرتا کیونکہ میرے اندر غرور و تکبر پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی ابو کو بھی میں نے معاف کر دیا کہ وہ بھی انسان تھے اور انسان تو خطا کا پتلا ہی ہے۔